میری تعریف وصولے بغیر چینج کیسے کر رہی تھی تم؟ حارب نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے شکایتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کی آنکھوں نے سب بتا دیا تھا مجھے، لفظوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حرم نے شیشے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چھیڑا۔ آنکھوں کی زبان دلکش ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ، مگر میرے ہونٹوں کی زبان کا تو لیول ہی الگ ہے۔ حارب نے اسے اپنے بازوؤں میں بھر کر اس کے چہرے کو اپنا قریب کرتے معنی خیزی سے کہا، نہیں، مجھے تو آنکھوں کی زبان ہی پسند ہے۔ وہ بوکھلاتے ہوئے جلدی سے بولی تو حارب کا فلک شگاف قہقہہ کمرے کی زینت بنا۔ اوکے، تو آنکھوں کی زبان سہ لو۔ کہتے ہی اس نے حرم کے دل کے مقام پر نگاہیں ٹکائیں اور اسے ایک بے باک اشارہ کیا، جس پر وہ سر تا پیر سرخ پڑتی چیختے ہوئے اس کے سینے میں پناہ لیے اپنا چہرہ اس کے کاندھوں میں چھپا گئی۔ کرو نا برداشت اپنی پسندیدہ زبان۔ حارب ہنستے ہوئے مسلسل اسے چھیڑ رہا تھا۔ اس کی سانسیں حرم کے بالوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ حارب نے اس کی پیشانی پر اپنے لب ثبت کرتے ہوئے نہایت دل نشیں لہجے میں کہا، تو حرم نے خاموشی سے اپنا چہرہ اس میں مزید گھساتے اس کی بات کا عملاً جواب دیا۔ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ حارب کو اگر ذرا سا بھی شک ہو گیا نا تو وہ ہم سب کی کھال ادھیڑ کر دیوار کے ساتھ لٹکا دے گا۔ وہ گاڑی کی چابی اپنی جینز کی جیب میں ڈالتے ہوئے شدید گھبراہٹ کے عالم میں بولی۔ اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ یار حرم پلیز نا، رات کے 12 بج رہے ہیں اور اس وقت آئس کریم کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا حمزہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر منت بھرے انداز میں بولا، وہ تو اپنے روم میں سو رہے ہیں، اور ویسے بھی وہ کون سا رات کو اٹھ کر ہمارے کمروں میں چیکنگ کرنے آتے ہیں۔ زاویہ نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے بڑے ہی بے فکر انداز میں اپنے موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے کہا، تم لوگ حارب خان کو ابھی جانتے نہیں، وہ بندہ سوتے میں بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ حرم نے حویلی کے مرکزی ہال کی سمت جانے والی راہداری کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سب کزنز کو خبردار کیا۔ یار حرم، تم تو پورے کزنز گینگ کی لیڈر ہو، اگر تم ہی ڈر جاؤ گی تو ہمارا کیا بنے گا؟ مائرہ نے حرم کا بازو پکڑا اور اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا، تم ان کی اکلوتی بیوی ہو، وہ تم پر کبھی غصہ نہیں کرتے۔ حمزہ نے اپنے چہرے پر مظلومیت طاری کرتے ہوئے حرم کی منت کی، اکلوتی بیوی ہوں، کوئی بادشاہ کی بیگم نہیں جو مجھے معافی مل جائے گی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی بولی، لیکن اس کی آنکھوں میں کزنز کی بات سن کر ایک ہلکی سی چمک ابھری تھی۔ حارب خان کا نام سنتے ہی حویلی کے در و دیوار بھی جیسے خاموش ہو جاتے تھے۔ وہ 6 فٹ 2 انچ کا روبدار جوان پورا بزنس امپائر سنبھالتا تھا، جس کے گھر میں اس کا حکم حرف آخر ہوتا تھا، خاص طور پر جب سے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ حارب کا حق اور روب حرم پر کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ اگر ہم آدھے گھنٹے میں واپس نہ آئے تو میں تم سب کو گاڑی سے باہر پھینک دوں گی۔ حرم نے ہار مانتے ہوئے گاڑی کی چابی اپنی انگلی میں گھمائی اور چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ سجائی۔ سب کزنز نے خوشی سے ایک دبی دبی سی چیخ ماری اور چپکے سے حویلی کے پچھلے دروازے کی طرف بھاگے۔ حویلی کے پورچ میں کھڑی چمکتی ہوئی بلیک SUV کا دروازہ حرم نے بہت احتیاط سے کھولا تاکہ کوئی آواز نہ ہو۔ انجن کی ہلکی سی گھرماہٹ اور سٹارٹ ہونے کی آواز پر سب نے سکھ کا سانس لیا۔ حویلی کے بڑے لوہے کے گیٹ کو چوکیدار نے حرم کا اشارہ دیکھتے ہی خاموشی سے کھول دیا۔ گاڑی جیسے ہی مین روڈ پر آئی، کزنز نے گاڑی کا میوزک سسٹم آن کر دیا اور ہلہ گلہ شروع ہو گیا۔ حارب اگر جاگ گئے تو سب سے پہلے زاویار کو آگے کریں گے۔ مائرہ نے ہنستے ہوئے کہا، ارے میں تو کہہ دوں گا کہ مجھے نیند میں چلنے کی بیماری ہے اور حرم مجھے زبردستی لائی ہے۔ زاویار نے گاڑی کی پچھلی نشست سے اپنا سر آگے نکال کر بے حیائی سے جواب دیا، تم تو بولنا ہی مت زاویار۔ حرم نے بیک ویو مرر میں اسے گھورتے ہوئے کہا۔ سڑکیں رات کے اس وقت بالکل سنسان تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے گاڑی کی کھڑکیوں سے اندر آ رہے تھے۔ آئس کریم پارلر پر پہنچ کر سب نے اپنی اپنی پسندیدہ فلیورز کا آرڈر دیا۔ حرم گاڑی کے بونٹ پر ٹیک لگائے اپنی چاکلیٹ آئس کریم کے مزے لے رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اپنے فون پر پڑی۔ فون کی اسکرین روشن ہوئی اور ایک نام چمکا۔ حارب کا نام دیکھتے ہی حرم کے ہاتھ سے آئس کریم کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ سڑک پر موجود تمام کزنز کی ہنسی اور شور ایک دم سے غائب ہو گیا، جیسے کسی نے پورے علاقے کا ساؤنڈ سسٹم ہی بند کر دیا ہو۔ سب کے چہروں کی رنگت اڑ گئی اور سب کی سٹی گم ہو گئی۔ ابے یار، حارب لالا کی کال! حمزہ کے حلق سے بمشکل ایک خوفزدہ سی آواز نکلی۔ اٹھاؤ مت حرم، مائرہ نے کانپتے ہوئے کہا۔ نہ اٹھایا تو مجھے ہی بھگتنا پڑے گا ذلیل لوگوں۔
कहा भी था मत मारो मुंह, आज की रात बाहर पर नहीं। तुम लोगों को तो शौक चढ़ा था ठूंसने का, मरो अब तुम लोग ही। वो गुस्से से हाँफती हुई बोली जब फिर से स्क्रीन रोशन हुई। हाय अल्लाह, ये तो 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे, हरम ने थूक निगलते हुए कहा और लरसते हुए हाथों से स्क्रीन पर अपनी उंगली स्लाइड की। हेलो, हरम की आवाज़ इतनी बारीक निकली जैसे गले में कुछ फंस गया हो। कहाँ हो तुम सब? दूसरी तरफ से हारिब खान की भारी गहरी और शदीद गज़बनाक आवाज़ आई जिसने हरम के फ़ोन के स्पीकर को भी हिला के रख दिया। उसके लहजे में बला की सख्ती थी कि सड़क पर खड़े बाकी कज़न्स को भी बग़ैर स्पीकर के वो आवाज़ साफ सुनाई दी। हम तो बस थोड़ा सा बाहर आए थे। हरम ने अपनी गिरती हुई हिम्मत को संभालने की एक नाकाम कोशिश करते हुए कहा। थोड़ा सा बाहर? 5 मिनट हैं तुम लोगों के पास। अगर 5 मिनट में तुम सब हवेली के हॉल में मुझे ना मिले ना तो याद रखना मैं नहीं जानता मैं तुम सबका क्या हाल करूँगा। हारिब ने बगैर कोई दूसरी बात सुने फ़ोन काट दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही हवेली से बाहर मौजूद फिजाएं जैसे मुंजमद हो गईं। सब जल्दी गाड़ी में बैठो, हरम ने चिल्लाते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। गाड़ी की स्पीड अब 100 से ऊपर थी और उन सब के दिल अपनी अपनी जगह पर लरस रहे थे। हवेली के गेट पर गाड़ी रुकते ही सब ऐसे बाहर निकले जैसे गाड़ी में कोई बम फट गया हो। हवेली के हॉल में दाखिल होते ही सामने का मंजर देख सबकी टांगें कांपने लगी। हॉल की तमाम लाइट्स ऑन थी और मरकजी सोफे पर हारिब खान अपनी सीधी पुश्त किए बैठा था। उसने डार्क ब्लू कलर का ट्राउज़र और ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी। उसके चेहरे के तासुरात इतने सख्त थे जैसे वो अभी किसी को जिंदा चबा जाएगा। उसके हाथ में घड़ी थी जिस पर वो बार बार अपनी नज़रें जमा रहा था। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई रात के इस वक्त बगैर बताए हवेली से बाहर जाने की? हारिब ने सोफे से खड़े होते हुए नहायत बारूब लहजे में कहा। उसका जुस्सा और उसका गुस्सा देखकर सब कज़न्स नजरें झुकाकर एक दूसरे के पीछे छुपने लगे। हारिब लाला, हम तो बस, हमजा ने कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन हारिब ने अपनी एक सख्त उंगली उठाकर उसे वहीं खामोश करवा दिया। तुम सब अपने अपने कमरों में जाओ, मैं तुम सब से सुबह बात करूंगा। हारिब ने गुस्से से अपने बाल पीछे करते हुए कहा। उसका चेहरा जब्त से सुर्ख हो रहा था। सब कज़न्स भागकर ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चले गए जबकि हरम वहीं खड़ी रह गई। हारिब ने उसे एक शदीद घूरी से नवाजा और अपने मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। हरम अपने कमरे में आई तो चंद ही मिनटों में पूरी फौज उसके कमरे में घुस आई। हरम, लाला को बहुत गुस्सा है, प्लीज़ तुम ही कुछ करो। जावेर ने हाथ जोड़कर इसरार किया। हाँ यार, अगर सुबह दादा जान के सामने ये बात की गई तो हमारी तो पॉकेट मनी भी बंद हो जाएगी और लाला हमें 1 हफ्ते के लिए घर में बंद कर देंगे। मायरा ने रोने वाली सूरत बनाकर कहा। तुम जाओ ना, प्लीज़ कुछ करो, कोई जादू चलाओ, उसने मजीद कहा तो हरम बिदकी। वाह वाह, खाया तुम सब ने, और शेर की कछाड़ में बस मैं जाऊं? हरम घूरते हुए इन सबको देखने लगे। उसकी आंखों में गुस्सा और घबराहट दोनों वाज़े थे। प्लीज़ ना, तुम तो हमारी जान हो, प्लीज़। सबने एक साथ मिलकर इसरार किया और उसे कमरे से बाहर धकेलने लगे। हरम ने एक लंबा सांस लिया, अपनी झुरझुरी लेते वजूद को संभाला और थूक निकलती हारिब के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने हैंडल घुमाया और दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुल गया। हारिब अपने बेड की साइड पर खड़ा अपनी घड़ी उतार रहा था। उसकी पुश्त हरम की तरफ थी। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? मैंने शायद अपना फैसला सुना दिया था। उस परी पैकर को देख वो अपनी नज़रें चुराए बोला। उसका लहजा अब भी सख्त था लेकिन उसकी आंखों में हरम की मौजूदगी देखकर तासुरात बदलने लगे थे। जानती हूँ, ये तो बस मैं अकेले में मुलाकात करना चाहती थी। हरम ने अपने चेहरे पर एक जुर्रतमंदाना मुस्कुराहट सजाई और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। व्हाट? हारिब बिदका। उसने हैरत और शश्तर अंदाज में हरम को देखा जैसे उसे अपने कानों पर यकीन न आया हो। जी क्यों, आप नहीं करना चाहते? उसके करीब होकर अपने नाजुक हाथ से उसकी टी शर्ट का कॉलर थामते हुए उसे अपने दिल की तेज़ धड़कनों को उसके चेहरे के सामने महसूस करते हुए बोली तो हारिब का चेहरा ज़ब्त और उसकी अचानक पैदा होने वाली बेबाक कुर्बत से सुर्ख पड़ने लगा। उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें चमकने लगीं। हरम ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में झांका जहां गुस्से की जगह अब एक अजीब सी बेताबी और सुर्खी ने ले ली थी। किसी को मत कहिएगा कुछ, आइंदा हम कभी नहीं जाएंगे। हरम ने नहायत प्यार और इल्तिजा भरे लहजे में हारिब के कान के पास झुककर कहा और अपने लब उसके कान की लौ पर रख दिए। हारिब ने आंखें मूंदते उसका लम्स महसूस करते अपनी आंखों की मदहोशी से घुमाया था।
جبکہ گردن ہلکی سی پیچھے کو پھینکی۔ وہ بے قابو ہونے لگا۔ اتنا سا لمس ہی اس کو بے قابو کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے حرم کی کمر کو گھیرے میں لیا اور اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ اس کے لمس میں بلا کی گرمی اور محبت تھی۔ تم جانتی ہو کہ مجھے تم پر کتنا غصہ آتا ہے جب تم اپنی جان کو خطرے میں ڈالتی ہو، وہ بھی ان سب کی خاطر۔ اس کے معصوم چہرے پر نگاہیں ٹکا کر بولا تو حرم نے منہ بسوڑا۔ ایسے دیکھو گی تو جانے نہیں دوں گا۔ حرم نے اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے پیچھے ہٹاتے ہوئے نہایت نرم اور محبت سے چور لہجے میں کہا۔ اس کا غصہ حرم کی اس خوبصورت روپ اور قربت کے سامنے برف کی طرح پگھلا تھا، جس کا اندازہ حرم کو اچھے سے ہو گیا تھا۔ فائدہ اٹھاتے ہیں یہ سب تمہارا۔ مسکراہٹ دبا کر اسے احساس دلانا چاہا۔ شٹ اپ، انہیں مان ہے آپ پر کہ آپ میری بات سن لیں گے، اس نے خفگی سے کہتے اگلے ہی لمحے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا، جبکہ حارث نے ہنستے ہوئے اسے اپنی آغوش میں بھینچ لیا۔ وہ سب اس وقت حویلی کے ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، جبکہ نگاہیں سینے سے اترتے حارث پر تھیں۔ وہ سفید کاٹن کے کرتے شلوار میں ہمیشہ کی طرح باوقار اور سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دلوں میں اب بھی دھک دھک ہو رہی تھی کہ جانے حارث رات والی بات پر کیا رد عمل دے گا۔ حرم سے ان سب کا دوبارہ ٹکراؤ نہیں ہوا، جانے وہ مانا بھی تھا کہ نہیں۔ حمزہ نے ڈرتے ڈرتے نیپکن اٹھایا اور پھر خاموشی سے جیم بریڈ پر لگانے لگا۔ حارث نے کرسی سنبھالی اور اپنی چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہوئے سب کے سہمے ہوئے چہروں کو جائزہ لیا۔ سب ناشتہ کرو اپنا۔ وہ جانتا تھا اسے ایسے کیوں دیکھا جا رہا ہے، تبھی نرمی لہجے میں کہتے اپنے ناشتے پر جھک گیا۔ کیس تم لوگوں کا آگے جانے والا تھا، مگر بڑی اوپر سے سفارش کروائی ہے تم لوگوں نے۔ وہ بالکل بھی سنجیدہ نہ تھا، جسے دیکھ کر باقی سب بھی ہلکے پھلکے ہو گئے۔ لالا، آپ کو تو پتہ ہے کتنا مزہ آیا تھا رات۔ زاویار اس کے نرم لہجے پر شروع ہو چکا تھا جب حمزہ نے اس کو ٹھوکا کروایا۔ دکھا دی نا اوقات، تبھی لالا فری نہیں ہوتے زیادہ۔ وہ سرگوشی نما آواز میں بولا تو زاویار منہ بسوڑ گیا۔ بھئی ہماری لیڈر کدھر ہے؟ حارث نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہا اور اپنی نظریں راہداری سے آتی حرم پر جما دی۔ حرم جو زرد رنگ کے سوٹ میں تازہ دم چہرے کے ساتھ آ رہی تھی، اس کی بات سن کر اچانک رک گئی۔ اس کے چہرے پر ایک دم سرخ رنگ دوڑ گیا۔ رات کے سارے منظر آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ اس دفعہ چھوڑ دیا ہے، اگر دوبارہ ایسا ہوا تو سزا ملے گی۔ حارث نے چائے کا کپ نیچے رکھتے بالکل سنجیدہ لہجے میں حرم کی طرف دیکھتے کہا، جس پہ وہ اسے بس گھور ہی سکے۔ سب نے سکھ کا سانس لیا اور شکر گزاری سے حرم کی جانب دیکھا، جو فرضی کالر اچکا کر اپنی جگہ پر بیٹھ رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے نوڈلز بنا رہی تھی، مگر جیسے ہی مڑی تو سامنے حارث خان سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اس کا راستہ روکے ہوئے تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حرم نے ڈر کر پیچھے ہوتے ہوئے کہا اور اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ میں اپنا انعام لینے آیا ہوں۔ حارث نے اس کے قریب ہو کر نہایت دھیمے لہجے میں کہا۔ کیسا انعام؟ حرم نے مضبوط بن کر پوچھا، جبکہ اس کی نظریں حارث کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہی جو رات تم نے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ حارث نے اس کا نازک ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پہ رکھا، جہاں اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے حارث، اس نے بوکھلاتے ہوئے یہاں وہاں دیکھا۔ کوئی بھی آ سکتا تھا۔ رات میں تمہیں ملاقات کرنی تھی، اب مجھے کرنی ہے۔ حارث کے بے باک انداز میں قربت نے حرم کے حواس باختہ کر دیے۔ حارث پلیز، کوئی آ جائے گا۔ حرم نے شرما کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن حارث کی گرفت مضبوط تھی۔ آنے دو، سب کو ویسے بھی تم میری بیوی ہو اور مجھے تم سے ملنے کے لیے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حارث نے جھک کر اس کے کان کے پاس نہایت نرمی سے کہا۔ اس کا گرم لمس حرم کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہا تھا۔ حارث خان، آپ بہت برے ہیں۔ حرم نے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ کیسے بھی ہیں آپ کے ہیں؟ حارث نے اس کے بالوں کی ایک لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑستے بے حد پیار سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں حرم کے لیے عشق جھلک رہا تھا۔ اتنے میں باہر سے دادا جان کی روبدار آواز آئی اور حرم جھٹکے سے حارث کی گرفت سے نکل کر کچن کے دوسرے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ حارث کے لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ ابھری اور اگلے ہی پل وہ اپنے مخصوص انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکل گیا۔ شام کو حویلی میں ایک الگ ہی رونق تھی، کیونکہ حارث کے بزنس پارٹنر اور کچھ قریبی رشتہ دار چائے پر آنے والے تھے۔ حرم اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی کہ حارث کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت گفٹ باکس تھا۔ یہ کیا ہے؟ حرم نے شیشے میں حارث کے عکس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے لیے ہے، کھول کر دیکھو۔
حارب نے گفٹ باکس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور خود اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حرم نے باکس کھولا تو اس میں سے ایک بے حد نفیس اور قیمتی ڈائمنڈ کا بریسلٹ چمک رہا تھا۔ یہ بہت خوبصورت ہے حارب۔ حرم کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ تمہاری اس خوبصورتی سے زیادہ نہیں۔ حارب نے بریسلٹ نکال کر حرم کی نازک کلائی میں پہنایا اور اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کے لمس نے حرم کے اندر ایک عجیب سی سنسنی پھیلا دی تھی۔ رات کی تقریب میں سب مہمان جمع تھے اور حرم سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ حارب دور کھڑا اپنی بزنس پارٹنرز کے ساتھ ساتھ مسلسل حرم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب بھی کوئی دوسرا شخص حرم سے بات کرتا تو حارب کے چہرے پر ہلکی سی حسد کی لکیریں ابھر آتی۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب تمام مہمان چلے گئے تو حرم تھکی ہوئی اپنے روم میں آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنے زیورات اتارنے لگی۔ حارب نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور خاموشی سے حرم کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری تعریف وصولے بغیر چینج کیسے کر رہی تھی تم؟ حارب نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے شکایتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کی آنکھوں نے سب بتا دیا تھا مجھے۔ لفظوں کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ حرم نے شیشے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے اسے چھیڑا۔ آنکھوں کی زبان دلکش ہوتی ہے نو ڈاؤٹ، مگر میرے ہونٹوں کی زبان کا تو لیول ہی الگ ہے۔ حارب نے اسے اپنے بازوں میں بھر کر اس کے چہرے کو اپنے قریب کرتے معنی خیزی سے کہا، نہیں، مجھے تو آنکھوں کی زبان ہی پسند ہے۔ وہ بوکھلاتے ہوئے جلدی سے بولی تو حارب کا فلک شگاف قہقہا کمرے کی زینت بنا۔ اوکے، تو آنکھوں کی زبان سہ لو۔ کہتے ہی اس نے حرم کے دل کے مقام پر نگاہیں ٹکائیں اور اسے ایک بے باک سا اشارہ کیا جس پر وہ سر تپیر سرخ پڑتی چیختے ہوئے اس کے سینے میں پناہ لیے اپنا چہرہ اس کے کاندھے میں چھپا گئی۔ کرو نا برداشت اپنی پسندیدہ زبان۔ حارب ہنستے ہوئے مسلسل اسے چھیڑ رہا تھا۔ اس کی سانسیں حرم کے بالوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ تم جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ حارب نے اس کی پیشانی پر اپنے لب ضبط کرتے ہوئے نہایت دل نشیں لہجے میں کہا تو حرم نے خاموشی سے اپنا چہرہ اس میں مزید گھساتے اس کی بات کا عملاً جواب دیا۔ اس وقت حویلی کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ ہال میں چیخنے چلانے کی آوازیں پورچ تک سنائی دے رہی تھیں۔ دادا جان اور بڑی امی عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس پورے گینگ کو کھلی آزادی مل گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بڑا سا بورڈ گیم اور لوڈو سجی ہوئی تھی اور سب اپنے اپنے رنگ کی گوٹیاں چن رہے تھے۔ یار، اس بار ہارنے والے کو شدید قسم کی سزا ملے گی۔ حمزہ نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے سب کو چیلنج کیا۔ سزا کا نام سن کر مائرہ نے اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھائے۔ بالکل نہیں، پچھلی بار تم لوگوں نے مجھ سے کچن کے سارے برتن دھلوائے تھے، اس بار کوئی ڈھنگ کا کام ہونا چاہیے۔ مائرہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، جو بھی ہارے گا وہ پورے ہفتے کے لیے رات کو حویلی کے باغ میں لگے پرانے پپلی کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بھوتوں والی ڈرونی آوازیں نکالے گا۔ زاویار نے بے حیائی سے ہنستے ہوئے اپنا شاہکار مفروضہ پیش کیا۔ تم تو چوپ ہی رہو زاویار، تمہاری وجہ سے پچھلی بار حارب نے ہم سب کی کلاس لی تھی۔ حرم نے صوفے پر پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ سلون کا سوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ اس کے بال ایک ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے ہوئے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حارب لالا اس گیم میں شامل ہوں گے؟ مائرہ نے رازداری سے حرم کے کان میں پوچھا۔ حارب خان نے لوڈو، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ بندہ صرف $1 ملین کے بزنس ڈیل سائن کرتا ہے، بورڈ گیمز نہیں کھیلتا۔ حرم نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ زینہ اترتے حارب خان کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ بلیک ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ میں بے حد ہینڈسم اور تازہ دم لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا، جبکہ ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ کیا ہنگامہ مچایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ حارب نے اپنے مخصوص باروب لہجے میں پوچھتے ان سب کو گھورا۔ لالا، ہم لوگ لوڈو کھیل رہے ہیں اور ہارنے والے کے لیے ایک زبردست سزا رکھی ہے، حمزہ نے جوش میں آ کر بتایا۔ تو حارب نے ایک نظر بورڈ پر ڈالی اور پھر اس کی نظریں حرم کے چہرے پر جم گئیں، جو اسے دیکھ کر اپنے ڈھیلے بالوں کو سنبھالنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ کیا میں بھی کھیل سکتا ہوں؟ حارب نے لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ یہ سنتے ہی ان سب کی آنکھیں حیرت سے اتنی بڑی ہو گئیں جیسے انہوں نے دن کے اجالے میں کوئی معجزہ دیکھ لیا ہو۔ واٹ؟ حارب، آپ واقعی لوڈو کھیلیں گے؟ حرم نے حیرت سے چلاتے حارب کو دیکھا، جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو رہا۔ کیوں نہیں؟ کیا اس حویلی میں صرف تم لوگوں کو تفریح کا حق حاصل ہے؟ حارب نے حرم کے بالکل برابر میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے بیٹھتے ہی حرم کے گرد اس کے پرفیوم کی سحر انگیز سی مہک پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن اصول سب کے لیے برابر کے ہوں گے۔ جو ہارے گا وہ جیتنے والے کی ہر بات مانے گا۔ زاویار نے حارب کو چیلنج کرنے کی ہمت جمع کی۔ ڈن، حارب نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا
और लूडो की छकड़ी अपने हाथ में लेकर घुमाई। गेम शुरू होते ही माहौल में अजीब सा तनाव छा गया था। हारिब जो बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह था, लूडो की गोटियां चलाते हुए भी अपनी शातिराना चालें चल रहा था। और फिर एक बिजनेसमैन को कौन हरा सकता था? वो इतनी संजीदगी से सोच समझकर गेम खेल रहा था कि इन सब ने झुरझुरी ली, जबकि हरम मुंह के जाविये बिगाड़े गेम के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि उसे तो चीटिंग करने का मौका ही नहीं मिल रहा था और बिना चीटिंग किए वो जीत भी नहीं सकते थे। हरम की सुर्ख गोटी जैसे ही हारिब के करीब पहुंची तो हारिब ने दानिस्ता तौर पर अपनी छकड़ी घुमाई और छेलाकर हरम की गोटी को पीट दिया। हारिब, ये क्या बदतमीजी है, मेरी गोटी पक्की होने वाली थी। हरम ने गुस्से से पैर पटकते हुए हारिब का बाजू पकड़कर झंझोड़ा। ये गेम है हरम, या यूं कहो कि जंग है, और जंग में तो सब जायज़ होता है। हारिब ने उसके हाथ को अपने हाथ में दबाकर दिल जली मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी आंखों में शरारे चमक रहे थे। आप कसदन ऐसा कर रहे हैं? हरम ने अपने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। बाकी तमाम कज़न इन दोनों की ये नोक झोंक देखकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। गेम इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। हारिब की एक गोटी बाहर थी और हरम को जीतने के लिए सिर्फ एक दाना चाहिए था। हरम ने लूडो की छकड़ी दोनों हाथों में बंद की और आंखें बंद करके दुआ मांगने लगी, या अल्लाह, एक दफ़ा एक दे दे, मैं सारी नमाजें पढ़ूंगी। हरम ने बड़बड़ाते हुए छकड़ी फेंकी, लेकिन छकड़ी पर सिर्फ 2 आया। तो हारिब ने कहका लगाते हुए उसके हाथ से छकड़ी पकड़ते ही बेनियाजी से अपनी चाल चली। छकड़ी पर पूरा 6 आया और फिर 1 आया और हारिब की आखिरी गोटी भी अपनी मंजिल पर पहुंचती जीत उसके नाम कर गई। नो, ये नहीं हो सकता। हरम ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए, जबकि तमाम कजन्स ने डाइनिंग टेबल पर हाथ मारकर शोर मचाना शुरू कर दिया। हारिब लाला जीत गए, जावियार और हमजा ने नारे लगाए। हारिब ने अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे की और साइड पर बैठकर हरम के झुके हुए चेहरे को देखने लगा। तो बेगम साहिबा, आप गेम हार चुकी हैं। हारिब ने उसकी ठोड़ी को अपनी उंगली से ऊपर उठाते हुए नहायत धीमे लहजे में कहा। उसका लहजा इतना प्यारा था कि पास खड़े कजन्स आहिस्ता आहिस्ता सरक कर हॉल से गायब होना शुरू हो गए, ताकि दोनों को तन्हाई मिल सके। आपने धोखा दिया है। हरम ने गुस्से से उसकी आंखों में झांका। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, और अब शर्त के मुताबिक तुम्हें जीतने वाले का हर हुक्म मानना होगा। हारिब ने उसके हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए कहा। उसका लम्स हरम के वजूद में एक हल्की सी कपकपी पैदा कर रहा था। बोलिए, क्या हुक्म है आपका? हरम ने हार मानते हुए मासूमियत से पूछा। किस करो मुझे? हारिब ने झुककर उसके कान के पास नहायत गर्म जोशी और मोहब्बत भरे लहजे में कहा। पागल हो गए हैं क्या? वो बौखलाई। तय हुआ था, कबूल करना है। बिल्कुल हुआ था, मगर ये तो नहीं हुआ था कि सज़ा की आड़ में वाहियाती शुरू कर दो। वो हाथ नचा नचा कर बोलती इस पल हारिब को इतनी क्यूट लगी कि वो चाहकर भी अपना कहका रोक न सका। हारिब सुबह सवेरे ही सिटी ऑफिस के लिए निकल चुका था, जिसकी वजह से वो सब अपने शैतानी दिमागों से कुछ एडवेंचर करने का सोच रहे थे। यार, इस बार कुछ ऐसा करते हैं जिसमें थ्रिल भी हो और हमारा एडवेंचर भी हो जाए। जावियार ने पूल के ठंडे पानी में अपने पांव डबोते हुए जोश से कहा। लेकिन करना क्या है? बोलो भी ना। मायरा ने अपने धूप के चश्मे को माथे पर चढ़ाते हुए पूछा। तुम सबको पता है ना कि हवेली के बिल्कुल पीछे वो पुरानी खस्ताहाल बारादरी है, जहाँ दादा जान ने जाने से सख्त मना किया हुआ है। हमजा ने पुरस्कार अंदाज में अपने आसपास देखते हुए कहा। हाँ, तो वहाँ क्या है? हरम ने जोश में आकर पूछा। उसने सफ़ेद और फिरोजी रंग का कुर्ता पहन रखा था और उसके खुले हुए बाल हवा के दोष पर लहरा रहे थे। वहाँ पर दादा जान के ज़माने का एक पुराना एंटीक सेफ रखा हुआ है, जिसकी चाबी हारिब लाला के कमरे के खुफिया लॉकर में होती है। हमजा ने इंकशाफ किया। व्हाट? और तुम्हें यह बात कैसे पता चली? हरम ने हैरत से आंखें फाड़कर हमजा को देखा। पिछली बार जब हारिब लाला वो चाबी ढूंढ रहे थे तो मैंने गलती से देख लिया था। हमजा ने फ़ख्र से अपनी गर्दन अकड़ाई। लेकिन हम हारिब लाला के कमरे में जाकर वो चाबी कैसे निकालेंगे? अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमारी बोटियां बनाकर चीलों को खिला देंगे। मायरा ने डरते हुए याद दिलाया। अरे बेवकूफ़ो, हारिब तो शाम तक ऑफिस में है। हम खामोशी से उसके रूम की डुप्लीकेट कीज से अंदर जाएंगे, चाबी निकालेंगे, बारादरी में जाकर सिर्फ वो एंटीक बॉक्स देखेंगे और चाबी वापस लाकर रख देंगे। हरम ने अपने लीडर वाले अंदाज में मास्टर प्लान पेश किया था। सब ने डरते डरते एक दूसरे को देखा और फिर हरम की बात पर इत्तेफाक कर लिया। चंद ही मिनटों में पूरी टोली हारिब के मास्टर बेडरूम के बाहर जमा थी।
حرم نے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا اور سب چپکے سے اندر داخل ہو گئے۔ کمرے میں حارب کے شاہانہ پرفیوم کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ حرم نے بیڈ کے پاس لگی لکڑی کے الماری کے پیچھے بنے خفیہ دراز کو کھولا اور وہاں سے ایک بھاری پتل کی قدیم چابی نکال لے۔ مل گئی؟ حرم نے چابی ہوا میں لہراتے ہوئے نعرہ لگایا۔ سب خوشی سے جھوم اٹھے اور فوراً حویلی کے بیک یارڈ کی طرف بھاگے، جہاں جھاڑیوں کے بیچ وہ پرانی خستہ حال بارہ دری واقع تھی۔ بارہ دری کے بڑے لکڑی کے دروازے کو جیسے ہی حرم نے چابی گھما کر کھولا تو ایک دھول سے بھری عجیب سی ہوا کا جھونکا باہر آیا۔ اندر واقعی ایک زنگ آلود پرانا لوہے کا سیف رکھا ہوا تھا۔ سب نے مل کر سیف کا بھاری ڈھکن اٹھایا تو اندر کوئی قیمتی خزانہ نہیں بلکہ دادا جان کے دور کے پرانے خطوط، کچھ اینٹیک سکے اور چند نایاب تصویریں تھیں۔ کیا بکواس ہے یار، میں نے تو اپنے لیے سونے کا محل بھی سوچ لیا تھا، حمزہ نے بدمزہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں خزانے کی تلاش میں آیا تھا۔ بیٹا جاگ جاؤ، یہ کوئی فلم نہیں ہے، حرم نے اس کی بات کا پس منظر سمجھتے ہوئے قہقہ لگاتے کہا۔ بس یہ دیکھنے کے لیے ہم اتنے اتاولے ہو رہے تھے، یہ دیکھنے کے لیے؟ زاویار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن تصاویر بہت زبردست ہیں۔ مائرہ نے دھول جھاڑتے ہوئے ایک تصویر اٹھائی۔ سب کزنز ابھی تصویریں دیکھ رہے تھے کہ اچانک باہری لکڑی کا دروازہ تیز ہوا کے جھونکے سے دھڑام کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور اس کا زنگ آلود لاک باہر سے خود ہی گر گیا۔ یہ کیا ہوا؟ حمزہ نے چلاتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ بالکل نہیں ہلا۔ ارے یار، یہ تو باہر سے بند ہو گیا۔ زاویار نے گھبرا کر دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ سب کے چہروں کی رنگت اڑی تھی، کیونکہ بارہ دری حویلی کے بالکل آخری کونے میں تھی، جہاں ملازمین کا جانا نہ ہونے کے برابر تھا۔ موبائل سگنل بھی اس پرانی حویلی میں مکمل طور پر غائب ہو چکے تھے۔ اب ہمارا کیا بنے گا؟ ہم یہاں گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے۔ مائرہ نے رونا شروع کر دیا۔ تم سب خاموش ہو جاؤ، مجھے سوچنے دو، حرم نے دروازے کی دراڑ سے باہر دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کا اپنا دل بھی اب خوف سے دھڑک رہا تھا۔ 3 گھنٹے گزر گئے اور بارہ دری میں شام کا اندھیرا ڈھلنے لگا۔ سب زمین پر ڈھیر ہو چکے تھے اور بھوک اور پیاس سے ان کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ دوسری طرف حارب خان جب معمول سے پہلے حویلی واپس لوٹا تو پورا گھر سنسان تھا۔ اس نے ہال میں آوازیں دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ حارب کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ وہ ہر طرف دیکھنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں گیا تو اسے الماری کا خفیہ دراز ہلکا سا کھلا ہوا نظر آیا اور اندر سے اینٹیک چابی غائب تھی۔ حارب خان کا دماغ لمحوں میں ساری کہانی سمجھ گیا۔ اس کا چہرہ ایک دم غصے سے سرخ ہوا تھا۔ وہ تیزی سے زینہ اترتا ہوا حویلی کے پچھلے حصے کی طرف بھاگا۔ بارہ دری کے پاس پہنچ کر اس نے باہر سے گرے ہوئے زنگ آلود لاک کو دیکھا اور بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اپنے بھاری بوٹ سے دروازے پر زوردار کک ماری۔ لکڑی کا پرانا دروازہ ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ کر اندر جا گرا۔ اندر اندھیرے میں سہمے ہوئے تمام کزنز کی جان میں جان آئی۔ حارب، حرم کے حلق سے خوف اور خوف کے باعث بے ساختہ نکلا۔ حارب خان دروازے کے فریم میں کھڑا تھا۔ اس کی سفید قمیض کے بازو اوپر چڑھے ہوئے تھے، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، جبکہ اس کی آنکھوں میں غضبناک شعلے لپک رہے تھے۔ تم سب کی عقل پر پتھر پڑ گئے تھے کیا؟ حارب کی دھاڑ سے بارہ دری کی چھت سے دھول جھڑنے لگی۔ سب خوف کے مارے زمین سے چپک گئے۔ نکلو یہاں سے، سب کے سب باہر، حارب نے سخت لہجے میں حکم دیا۔ وہ بھاگ کر باہر نکلے، لیکن جیسے ہی حرم باہر جانے لگی، حارب اس کی نازک کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اسے واپس اپنے قریب کھینچ لیا۔ باقی سب جاؤ اپنے کمروں میں، اگر کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حارب نے باقی سب کو دیکھتے ہوئے قرا کر کہا۔ سب کزنز حرم کو رحم طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے بھاگ گئے۔ بارہ دری میں اب صرف حارب اور حرم موجود تھے۔ حارب نے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، جبکہ اس کی تیز سانسیں حرم کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ تم کبھی سدھر نہیں سکتی نا حرم؟ تم نے سوچا ہے کہ اگر اس اندھیرے میں تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ حارب نے اس کے دونوں شانوں کو تھامتے ہوئے شدت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں غصے سے زیادہ بے پناہ فکر اور خوف تھا۔ حارب، ہم تو بس وہ… حرم نے ہکلاتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ حارب کے دل کی تیز دھڑکنیں محسوس کر سکتے تھے۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ حارب نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب جما دیے۔ اس کا لمس اتنا پرسکون تھا کہ حرم کے سارے خوف لمحوں میں ہوا ہو گئے۔ مجھے معاف کر دیں حارب۔ حرم نے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں اور اپنے دل کی دھڑکنیں اس کے سینے میں انڈیلنے لگی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ حارب نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے احسار میں بھر لیا اور اس کے بالوں میں اپنا منہ چھپا لیا۔
تم میری جان ہو حرم، اگر تمہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچے تو میرا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ حارب نے اس کو بالوں کو چوم کر وارفتگی سے کہا تو وہ اس کی کیفیت سمجھتی اس کے گرد اپنا حصار سخت کر گئی۔ کچھ دیر بعد الگ ہوتے اس نے حرم کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اسے اپنی آغوش سے الگ کیے بغیر حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ خان حویلی میں صبح سے ہی ایک الگ قسم کی چہل پہل دیکھنے کو مل رہی تھی اور ڈائننگ ہال کو دلکش پھولوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا جا رہا تھا۔ حارب کا دور کا کزن اور بزنس پارٹنر زوہان اپنے پورے خاندان کے ساتھ یورپ سے چند دنوں کے لیے حویلی میں قیام کرنے آیا تھا۔ زوہان بےحد ہینڈسم، خوش اخلاق اور کھل کر بات کرنے والا جوان تھا، جس کی وجہ سے حویلی کے تمام کزنز فوراً ہی اس کے ساتھ گھل مل گئے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب کزن زوہان کے یورپ کی کہانیاں بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے اور حرم بھی زوہان کی لائی ہوئی اینٹیک چاکلیٹس کا ڈبہ کھولے تو اس کی باتوں پر کھل کھلا کر ہنس رہی تھی۔ لیکن اس سارے ہنسنے بولنے کے درمیان ڈائننگ ٹیبل کی دوسری سمت بیٹھا حارب خان اپنی چائے کا کپ تھامے ان دونوں کو انتہائی ناگوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا، جبکہ اس کے ماتھے پر سجی شکنیں صاف بتا رہی تھی کہ حارب خان کے اندر حسد اور غصے کا ایک بڑا طوفان اٹھ رہا ہے۔ حرم، تمہیں پتہ ہے یورپ میں تمہارے جیسا چلبلا اور زندہ دل مزاج بہت پسند کیا جاتا ہے، زوہان نے حرم کی طرف دیکھتے ہوئے بے حد گرم جوش کے انداز میں کہا۔ واقعی؟ حرم نے اپنی آنکھیں چمکاتے ہوئے زوہان کو دیکھا۔ اسی وقت حرم نے اپنی چائے کا کپ اتنے زور سے ٹیبل پر رکھا کہ ہال میں ایک زوردار آواز گونجی اور سب کی ہنسی کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ حارب نے کرسی پیچھے کی اور بغیر کسی سے کچھ کہے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد زاویار نے حرم کے کان میں جھک کر آہستہ سے کہا، حرم بھابی، لگتا ہے حارب لالا کا فیوز اڑ گیا ہے۔ حرم نے حارب کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ شام کے وقت حویلی کے سبزہ زار میں چائے کا انتظام کیا گیا تھا، جہاں سب کزنس جمع تھے۔ زوہان نے حرم کو گٹار پر ایک خوبصورت دھن سنائی، جس پر سب کزنس نے تالیاں بجائیں۔ حرم بھی زوہان کی تعریف کر رہی تھی کہ اچانک حارب سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس ہال کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس وقت کس قدر جل رہا ہے وہ۔ حرم، ذرا میرے روم میں آنا، حارب نے زوہان کو ایک سرد اور غضبناک گھوری سے نوازتے نہایت باروب لہجے میں حرم سے کہا، جبکہ زوہان مسکراہٹ دبا کر رخ موڑ گیا۔ حرم نے خاموشی سے اپنا کپ رکھا اور اپنے نازک قدم اٹھاتی حارب کے پیچھے اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی حرم اندر آئی، حارب نے دھڑام کی آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ کیا مسئلہ ہے حارب؟ آپ اتنا غصے میں کیوں ہیں؟ حرم نے ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا رخ موڑتے ہوئے حارب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میرا مسئلہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو حرم۔ حارب نے تیزی سے آگے بڑھ کر حرم کی نازک کلائی کو اپنی مضبوط اور گرم گرفت میں لے لیا۔ اس کا چہرہ حرم کے بالکل قریب تھا اور اس کی تیز گرم سانسیں حرم کے گالوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ زوہان کے ساتھ اتنی بے تکلفی دکھانے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ حارب کے لہجے میں حسد اور حاکمیت کی شدت تھی، جس نے حرم کا دل زور سے دھڑکا دیا۔ کیا ہو گیا حارب؟ وہ سب سے اتنے پیار سے بات کر رہا ہے، حرم نے معصومیت کا ناٹک کرتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ حارب کا یہ جلا بھنا روپ دیکھ کر اندر ہی اندر خوب انجوائے کر رہی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس سے کیسے بات کرتا ہے، لیکن تمہاری طرف سے اس کا دیکھنا اور تمہارا اس کی باتوں پر یوں ہنسنا مجھے زہر لگتا ہے۔ حارب نے اس کی دوسری کلائی بھی تھام کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ تم صرف میری بیوی ہو حرم، اور تمہاری یہ دلکش مسکراہٹ اور یہ ادائیں صرف حارب خان کے لیے ہیں۔ حارب اس کے بالوں کی لٹ کو جھٹکے سے پیچھے کرتے نہایت گہرے اور حق جتانے والے لہجے میں کہا، حارب خان، آپ جل رہے ہیں؟ حرم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر شرارت سے چھیڑا۔ ہاں، جل رہا ہوں، اور شدید جل رہا ہوں۔ حارب نے بلا جھجک اعتراف کیا اور اس کا لہجہ ایسا تھا کہ حرم کا اپنا دل دھڑکنا بھول گیا۔ حارب نے جھک کر اس کے کان کے پاس نہایت مدہوش کن لہجے میں کہا، اگر تم نے دوبارہ اس گٹار پر یوں تالیاں بجائی نا تو میں گٹار ہی توڑ دوں گا۔ حارب کے اس بچگانہ مگر شدید حسد سے بری دھمکی آمیز جملے پر حرم کی دبی دبی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے حارب کے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں اس کا دل ایک طوفان کی طرح دھڑک رہا تھا۔ حارب نے اس کے گال کو چھوا۔ میں کوشش کروں گی اب آپ کو جالس نہ کرواؤں۔ حارب کے چہرے پر چھایا سارا غصہ اور حسد حرم کے سے ایک جملے اور لمس سے لمحوں میں ہوا ہو گیا۔ اس نے حرم کو اپنی آغوش میں بھینچ لیا اور اس کی پیشانی پر محبت کا لمس ثبت کیا۔
हारिब सुबह ही किसी अहम डील के सिलसिले में ऑफिस के लिए निकल चुका था। जोहान भी अपने वालिद के साथ बिजनेस टूर पर जाना था। कजन्स गैंग हॉल में लगे बड़े सोफे पर बैठे कल रात वाले हसद वाले ड्रामे पर चहमगोइयाँ कर रहा था। यार हरम, कल हारिब लाला ने जिस तरह तुम्हें जोहान के पास से उठाया था ना, सच में पोर्च में खड़े गार्ड्स भी डर गए थे। हमजा ने सेब का एक टुकड़ा मुंह में डालते उसको राज़दाराना अंदाज में बताया। तो हारिब का बस चले तो वो हरम के इर्द गिर्द 10 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दे ताकि हवा भी उसे छू न सके। जावियार ने पिछली नशिस्त से अपना सर आगे निकालकर बेहया मुस्कुराहट के साथ चढ़ा। तुम लोग खामोश नहीं बैठ सकते क्या? हरम ने डाइनिंग टेबल पर रखे नाश्ते की प्लेट सीधी करते सबको घूरा। हालांकि उसे अपने गालों पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई थी। अभी वो बात कर ही रही थी कि हवेली के मरकजी गेट पर एक चमकती हुई वाइट गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक बेहद खूबसूरत मॉडर्न और ड्रेस्ड अप लड़की बाहर निकली। उसने डार्क मैरून कलर का डिज़ाइनर ड्रेस पहन रखा था। हाई हील्स की टक टक पूरे पोर्च में गूंज रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मगरूराना मुस्कुराहट थी। ये कौन है? मायरा ने अपने चश्मे के ऊपर से झांकते अजीब नज़रों से देखा। अरे ये तो सानिया है, चची की भतीजी जो लंदन में पढ़ती है। हमजा ने याद दिलाते हुए कहा तो सानिया ने हॉल में कदम रखते ही अपने नफासत भरे अंदाज में सबको सलाम किया और फिर सीधी हरम की तरफ बढ़ी। तुम हरम हो ना, हारिब की वाइफ? सानिया ने हरम को सर से पांव तक एक जायज़ा लेती नज़र से देखा जिसमें खुल्लम खुल्ला तनकीद शामिल थी। जी मैं ही हरम हूँ। हरम ने अपने चेहरे पर मुतवाज़िन मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। सानिया ने एक नखरे से अपने बाल पीछे किए और सोफे पर टिक कर बैठ गई। हारिब ने मुझे बताया था कि उसकी शादी खानदानी लड़की से हुई, उसके दादा की ख्वाहिश पर। लेकिन सच कहूँ तो तुम हारिब की लाइफस्टाइल और उसके कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। सानिया ने उसे देखते इतनी बेबाकी और तीखे लहजे में कहा कि हॉल में मौजूद तमाम लोगों की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। हरम की आंखों में एकदम गुस्से की चमक उभरी, लेकिन उसने अपने हवास कायम रखे। हारिब को क्या पसंद है और वो किसके साथ कैसा लगता है, ये बात हारिब से बेहतर और कोई नहीं जानता सानिया। हरम ने अपने नर्म मगर बेहद जानदार और ठोस लहजे में जवाब दिया। सानिया के चेहरे पर एक नागवार सा तासुर उभरा, लेकिन उसने अपने हैंडबैग से खूबसूरत घड़ी का बॉक्स निकाला। हारिब का बर्थडे आ रहा है ना, तो मैं उसके लिए लंदन से ये स्पेशल एंटीक वॉच लाई हूँ। वो हमेशा मुझसे कहता था कि उसे ऐसी वॉचेस बहुत पसंद है। सानिया ने फतेहमंदाना मुस्कुराहट के साथ वो बॉक्स टेबल पर रखा। हरम का दिल एकदम जोर से धड़का। हारिब ने अपने लिए कोई चीज़ सानिया से पसंद करवाई थी। ये ख्याल ही हरम के अंदर आफत मचाने के लिए काफ़ी था। दोपहर के वक्त हारिब खान जब मामूल से पहले हवेली लौटा तो उसने हॉल में सानिया को बैठे देखा। सानिया फौरन खड़ी हुई और चहकते हुए हारिब की तरफ बढ़ी। हारिब देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। सानिया ने वो घड़ी का बॉक्स हारिब की तरफ बढ़ाया। हारिब ने एक नज़र घड़ी को देखा और फिर उसकी नज़रें जीना उतरती हरम पर जम गईं जो सानिया और हारिब को इंतहाई नागवार नज़रों से घूर रही थी। हारिब के शातिर दिमाग ने लम्हों में हरम के चेहरे पर छाई शदीद जलन और हसद के पैगामात को पढ़ लिया था। उसके चेहरे पर एक दिलकश और शरारती मुस्कुराहट उभर आई। अब मेरी बारी है बेगम। दिल ही दिल में हंसता वो सानिया की जानिब मुतवज्जे हुआ। थैंक्स सानिया, तुम्हारी चॉइस तो हमेशा की तरह ज़बरदस्त है। हारिब ने जानबूझकर सानिया की तारीफ की और वो बॉक्स अपने हाथ में ले लिया और हरम के कदम वहीं जम गए। उसे तो लगा कि वो इनकार कर देगा। उसने हारिब को ऐसी गज़बनाक नज़रों से घूरा जैसे अभी उसे कच्चा चबा जाएगी और तेज़ी से मुड़कर अपने रूम की तरफ भाग गई। हारिब ने बॉक्स साइड टेबल पर रखा और सानिया को कुछ कहे बगैर तेज़ी से हरम के पीछे उसके कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा हरम ने अंदर से बंद करने की कोशिश की, लेकिन हारिब ने अपनी भारी हाथ दरवाजे पर रखकर उसे एक ही झटके में खोल दिया। जाने हारिब। हारिब ने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा लॉक किया और सीने पर हाथ बांधकर हरम के जलते भुनते चेहरे को देखने लगा। क्या मसला है हारिब? आप अपने उस तोहफे के साथ नीचे ही रहते ना, यहाँ मेरे कमरे में क्यों आए हैं? हरम ने ड्रेसिंग टेबल पर रखी अपनी चूड़ियाँ उतारते हुए शदीद गुस्से और जली भुनी आवाज़ में बोली। हारिब ने अपना कदम उठाया और हरम के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में सुरूर चमक रहा था। तुम जल रही हो हरम? हारिब ने उसका हाथ थाम कर अपने सीने पर रखते नहायत मखमूर से लहजे में कहा। मैं क्यों जलूंगी? आपकी जो मर्जी आए करें, जिसकी चॉइस पसंद करनी है करें। हरम ने अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। हारिब ने उसकी ठोड़ी को अपनी उंगली से ऊपर उठाया और उसके निचले लब को अपने अंगूठे से छुआ। तुम्हें लगता है कि हारिब खान तुम्हारे अलावा किसी और की लाई हुई चीज़ को अपने वजूद पर सजा सकता है?
हारिब का लहजा इतना अकीदत से भरा हुआ था कि हरम का सारा गुस्सा एकदम ठंडा पड़ने लगा। तो फिर आपने उसकी तारीफ क्यों की? हरम ने मासूमियत से रूठते हुए पूछा। सिर्फ तुम्हें उस रूप में देखने के लिए? हारिब ने उसकी कमर के गिर्द अपने मजबूत बाजू लपेट कर उसे मजीद अपना करीब कर लिया। तुम जब जलती हो ना हरम, तो भला की खूबसूरत लगती हो। हारिब ने उसके कान के पास झुककर नहायत मदहोश कुन लहजे में कहा। उसका गर्म लम्स और सांसें हरम की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। हारिब ने अपनी जेब से एक बेहद खूबसूरत और नफीस पेंडेंट एक साथ गुंदा थे। ये मैं खुद तुम्हारे लिए बनवा कर लाया हूँ, एच और एच इस पे लिखा है। हारिब ने वो पेंडेंट हरम की नाजुक गर्दन में पहनाया और उसके बालों को पीछे हटाते हुए उसकी गर्दन पर अपने लब सब्त किए। सानिया, ये दुनिया की कोई भी लड़की हारिब खान के लिए तुमसे बढ़कर नहीं हो सकती। हारिब ने उसकी आंखों में झांकते हुए जुनून से भरा जुमला कहा। क्या मतलब बढ़कर? आपको कहना चाहिए कि मेरे अलावा कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ। वो उसे घूर कर उसकी तस्वीर करने लगी। जी मेरी जान, ऐसा ही है। हारिब ने हंसते हुए गर्दन पीछे को फेंकते सर इस बात में हिलाया। अगली सुबह खान हवेली का माहौल हस्बे मामूल काफ़ी चहल पहल से भरा हुआ था। दादा जान और बड़ी अम्मी की वापसी का वक्त करीब था, जिसकी वजह से हवेली की खूबसूरत सफाई सुथराई और किचन में तरह तरह के खाने पकाने की तैयारियां जारी थीं। हारिब सुबह ही से हवेली के ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ प्रॉपर्टी और बिजनेस फाइल्स की तफ्तीश कर रहा था। हरम, मायरा और बाकी कजन्स हॉल के सोफों पर जमकर बैठे हुए थे और आज की शाम उनकी आमद पर उनके इस्तकबाल का प्लान बना रहे थे। इसी दौरान सानिया भी तैयार होकर नीचे आई। उसने हल्के नीले रंग का दिलकश सूट पहन रखा था और उसके हाथों में एक बड़ी सी आर्ट बुक और डिज़ाइनिंग किट थी। हारिब, सानिया ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते बेहद नफासत और अपनायत से पुकारा। दादाजान के इस्तकबाल के लिए मैंने हवेली के मेन हॉल और पोर्च की डेकोरेशन की कुछ जदीद यूरोपियन थीम डिज़ाइन सिलेक्ट किए हैं। ज़रा देख कर बताओ तुम्हें कौन सा ज़्यादा पसंद है। हारिब ने फाइल से नज़रें उठाई और एक सरसी नज़र सानिया की आर्ट बुक पर डाली, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, सानिया उसके बिल्कुल बराबर में रखी सोफे की कुर्सी पर बैठ गई और अपने दोनों हाथ हारिब के हाथ के करीब रखकर डिज़ाइंस की तफसील बताने लगी। डाइनिंग हॉल से हरम ये मंजर साफ देख सकती थी। उसके हाथों में मौजूद चाय का कप कांपने लगा। हारिब खान का यूँ उस लड़की के इतना करीब बैठना हरम को एक आंख नहीं भाया। हारिब, हरम ने हारिब और सानिया के बिल्कुल सामने जाकर उसे आवाज़ दी तो हारिब ने सर उठाकर हरम को देखा। उसके लबों पर हरम के चेहरे का तूफान देखकर एक पुरसुकून और शातिराना तैरने लगी। जी बेगम, हारिब ने नहायत मोहब्बत से जवाब दिया। आपको दादा जान के कमरे के नए पर्दों की सेटिंग और फूलों के इंतखाब के लिए बुलाया जा रहा है। फ़ौरन चलिए मेरे साथ। हरम ने सानिया की तरफ एक नज़र भी देखे बगैर सीधा हारिब को घूरते हुए हुक्म दिया। सानिया का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। हरम, हम अभी एक इम्पॉर्टेंट थीम डिस्कस कर रहे हैं, 2 मिनट रुक नहीं सकती थी तुम? सानिया ने नागवारी से कहा। नहीं, मैं नहीं रुक सकती। आप रुक सकती हैं तो रुक जाए। चले हारिब, इस साफ लफ्ज़ों से जवाब देती वो वहाँ से चली गई, जबकि पीछे हारिब ने एक लफ्ज़ कहे बगैर अपनी फाइल्स बंद की और आराम से खड़ा हो गया। सानिया, डेकोरेशन का काम अब हरम ही संभालेगी। नाउ एक्सक्यूज़ मी। हारिब ने सानिया को 2 टूक जवाब दिया और हॉल की तरफ बढ़ गया। क्या ड्रामा है ये हारिब? रात को भी मना किया था, आप फिर बैठ गए उसके साथ। हरम ने जलकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखे। हारिब ने उसे बाजुओं से पकड़कर सीढ़ियों के नीचे बने हाइट कॉर्नर की तरफ खींच लिया, जहाँ किसी की नज़र नहीं पड़ सकती थी। मेरी जान, मैं तो काम कर रहा था। हारिब ने उसे दीवार से लगाते अपने दोनों हाथ उसकी गिर्द रखकर मासूमियत से कहा। उसका कद हरम से काफ़ी लंबा था, जिसकी वजह से उसका स्याह वजूद हरम पर पूरी तरह से छाया हुआ था। हारिब, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा, आप जो चाहे करें। हरम ने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया, हालांकि उसकी सांसें हारिब के कुर्ब से तेज हो रही थीं। झूठ बोल रही हो तुम। हारिब ने झुककर उसकी ठोड़ी को थामा और उसकी आंखों में अपनी मोहब्बत भरी गहरी नज़रें गाड़ दी। तुम्हारी इन सुर्ख होती आंखों और लरसते लबों से साफ जाहिर है कि तुम हारिब खान पर किस कदर गुस्सा हो। हाँ हूँ गुस्सा, जेलस भी हूँ। अब फिर क्या करें? वो उसकी जानिब देखती बेहद गुस्से से बोली थी। आंखों में नमी चमकने लगी। आप सिर्फ मेरे हैं हारिब, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और आपके इतने करीब आए या आपसे ऐसे नखरे से बात करे। हरम के इस मासूमाना एतराफ़ पर हारिब का दिल मोहब्बत के तूफ़ान से भर गया। उसने झुककर हरम के चेहरे से गाल पर बहता आंसू अपने लबों से चूम लिया।
اس کے اس گہرے اور روح کو چوم لینے والے لمس پر حرم کا سارا جسم کانپ اٹھا۔ تمہاری یہی جنونی محبت حارب خان کو تمہارا غلام بناتی ہے دل پر۔ حارب نے اس کی گردن کے پشت پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنے بالکل قریب کیا۔ اس کی گرم اور مدہوش کن سانسیں حرم کی اسکن کو جلا رہی تھیں۔ دنیا کی کوئی ثانیہ یا کوئی بھی حسینہ حارب کے دل پر حکومت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس دل پر صرف اور صرف حرم حارب خان کا نام لکھا ہے۔ میری نظر میں تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی میری جان۔ اپنی بات وہ کافی شدت سے کہہ رہا تھا جب اس کی گھوری پہ فوراً سے لائن پر آتا وضاحت کر گیا۔ گڈ بوائے، آ جائے نیچے اب۔ نزاکت سے بالوں کو پیچھے کی جانب پھینکتی وہ اپنا قدم نیچے کی جانب بڑھا گئی۔ کچھ عرصے بعد خان حویلی کا اگلا دن خوشیوں اور روشنیوں اور رونقوں سے سجا ہوا تھا۔ دادا جان کی سالگرہ کا موقع تھا اور پورے خاندان کے لیے یہ دن ایک بہت بڑے جشن کی حیثیت رکھتا تھا۔ حویلی کے مرکزی ہال سے لے کر باہر پورچ اور سبزہ زار تک کو پھولوں کی لڑیوں اور برقی قندیلوں سے دلکش انداز میں سجایا گیا تھا۔ حارب نے کل رات ہی حرم کی بات مان کر دادا جان سے نہ صرف حرم اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس نے گہرے شوخ سرخ روبی رینڈ رنگ کا نفیس بنارسی فراک پہن رکھا تھا جس پر زری کا باریک کام ہوا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال ایک سائڈ پر لہرا رہے تھے اور گلے میں حارب کا تحفہ دیا ہوا وہ خاص H&H کا پینڈنٹ چمک رہا تھا۔ حرم اپنے چہرے پر آخری بار لپسٹک کا ہلکا سا لمس لگا رہی تھی کہ ڈریسنگ کے شیشے میں اسے حارب خان کا عکس دکھائی دیا۔ حارب بلیک کلر کے بےحد نفیس 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ آئینے میں نظر آتی اپنی دلکش اور حسین بیگم کے وجود کو دیکھ کر وہیں تھم گیا۔ اس کی گہری نظریں حرم کے سراپے پر جم گئی تھیں۔ حرم نے شیشے میں اس کی نظروں کا تپتا ہوا لمس محسوس کیا تو اس کی پلکیں حیا سے جھک گئیں اور اس کے سرخ گالوں پر لالی پھیل گئی۔ آپ اتنی خاموشی سے اندر کیوں آئے؟ حرم نے آئینے میں ہی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا تو حارب نے اپنا قدم اٹھایا اور بالکل حرم کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی سحر انگیز پرفیوم کی مہک نے حرم کو اپنے حصار میں لے لیا۔ حارب نے اپنے دونوں ہاتھ حرم کے نازک شانوں پر رکھے اور جھک کر اس کی گردن کے پاس اپنا چہرہ لایا۔ تم اتنی خوبصورت کیسے لگ سکتی ہو حرم؟ حارب نے نہایت دھیمے اور مدہوش کن اور حق جتانے والے لہجے میں اس کے کان کے پاس کہا۔ تمہارا یہ لال رنگ حارب خان کے دل پر سیدھا خنجر چلاتا ہے۔ کیا ارادہ ہے آج اپنے شوہر کو مکمل طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ کرنے کا؟ حرم نے شرما کر اپنا رخ موڑنا چاہا لیکن حارب نے اس کی نازک کمر کو اپنے ایک ہی ہاتھ کے گھیراؤ میں لے کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ حارب، نیچے سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، سب لوگ ہال میں آ چکے ہیں۔ حرم نے حارب کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے کی ناکام کوشش کی۔ لیٹ ہونے دو سب کو، حارب نے بے نیازی سے کہا اور اس کے ہاتھ کو اٹھا کر اس کی ہتھیلی پر اپنے لب جما دیے۔ حارب، بعد میں کر لینا نا، اسے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ کیا کر لینا بعد میں؟ حارب نے شرارتی لہجے میں پوچھا تو حرم بوکھلائی۔ اللہ اکبر، اب میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تو کیا مطلب تھا؟ اس کا لہجہ اب بھی معنی خیز تھا۔ پلیز نا۔ اب کی بار وہ التجائیہ ہوئی تو حارب نے سر جھکا کر اس کی بات پر سر تسلیم خم کیا۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر ایک لمبا اور گہرا لمس ثبت کیا۔ اس کے چہرے کی متانت اور آنکھوں کی بے پناہ محبت دیکھ کر حرم کا دل ایک بار پھر اسے اپنے سخت مزاج مگر جنونی شوہر کے قدموں میں نچھاور ہو گیا۔ اب چلیے بھی نا، حرم نے پیار سے روٹتے ہوئے اس کی قمیص کا بٹن درست کیا تو حارب نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس کی نازک انگلیاں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں الجھائیں اور دونوں زینہ اترتے ہوئے نیچے بڑے سے ہال کی طرف بڑھے۔ نیچے کا منظر زبردست تھا۔ دادا جان اور باقی سب مرکزی صوفوں پر براجمان تھے۔ جیسے حارب اور حرم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سیڑھیاں اترے تو پورے ہال میں تالیوں کی گونج اٹھے۔ ہمیں تو لگا کہ آج آپ نیچے نہیں آئیں گے، زاویار نے اونچی آواز میں چھیڑا، جس پر سب کزنز کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ حارب نے زاویار کو ایک گھرکی سے نوازا لیکن اس کے لبوں پر چھائی خوشگوار مسکراہٹ اس کی خوش دلی کا پتہ دے رہی تھی۔ دادا جان نے مسکرا کر اپنے دونوں بچوں کو اپنے پاس بلایا۔ حارب اور حرم نے دادا جان کے قدم چھوئے اور ان سے دعائیں لیں۔ جیتے رہو میرے بچوں۔ دادا جان نے حرم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بندہ خوش قسمت ہو تو حارب خان جتنا، اتنی حسین بیوی، اتنا بڑا بزنس اور کروڑوں کے مالک، واللہ مزے ہیں دونوں کے۔ حمزہ کو آج بھی اس سیف سے خزانے کا نام نکلنا غم میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔
तभी वो काफ़ी हसरत से बोला, तुम पढ़ो, तुम्हारा बिजनेस इससे भी ज़्यादा तरक्की करेगा। हारिब ने उसकी गर्दन के गिर्द हाथ डालकर मोहब्बत से कहा, डूब जाएगा मगर तरक्की नहीं करेगा। मायरा ने लुक़मा दिया तो एक दफ़ा फिर माहौल ज़ाफ़रान बन उठा। मेरा तो सब कुछ मेरी हरम है, हरम नहीं तो हारिब नहीं, हारिब नहीं तो हरम नहीं। उसकी बात सुनकर हरम की आंखें खुशी से नम हो गई थीं। तभी इमोशनल होते बिना किसी का लिहाज किए उसने हारिब के सीने पर अपना कांधा टिका दिया। उसके बाद बड़ा सा सालगिरह का केक काटा गया। हमजा और ज़ावियार ने हुल्लड़बाजी मचाई और गैंग ने मायरा के साथ मिलकर म्यूज़िक का ज़बरदस्त हंगामा बर्पा किया। सानिया ने भी जाते जाते हरम से अपने नामुनासिब रवैये की माफ़ी मांगी और मुस्कुराकर लंदन के लिए रुखसत हो गई। रात के आखिरी पहर जब जश्न का शोर खामोश हो गया और हवेली पर चांदनी का पुरसुकून साया फैल गया, इस वक्त हारिब और हरम हवेली की बड़ी सी बैल्कनी में खड़े थे। ठंडी हवा के झोंके उनके लिबास को छू कर गुजर रहे थे। हारिब ने पीछे से हरम के गिर्द अपने मजबूत बाजू लपेट रखे थे और उसका सर हरम के शाने पर टिका हुआ था। तुम क्या सोच रही हो हरम? हारिब ने उसके बालों में अपना मुंह छुपाते हुए नरमी से पूछा तो हरम ने हारिब के बाजुओं पर अपने हाथ रखे और मुस्कुराकर आसमान पर चमकते हुए चांद को देखा। चांद देख रही हूँ, दिलकश है मगर अकेला है। वो चांद की जानिब तकते हुए बोली, लोगों की पहुंच से दूर भी। हारिब ने लुक़मा दिया, मुस्कुराकर सर हिला गई। हारिब ने उसे घुमाकर अपनी जानिब किया और उसके दोनों गालों को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। अब तुम चांद को देखकर उदास होगी? हारिब ने खफकी से उसे देखा तो वो सर नफ़ी में हिला गई। नहीं हो रही। अच्छा ना छोड़ें, आपको पता है वो उसका मूड ठीक करने को उसके बिल्कुल साथ खड़ी होती अब अपनी कभी ना ख़त्म होने वाली गुफ्तगू शुरू कर चुकी थी, जबकि हारिब मुस्कुराकर उसकी हर बात नहायत तवज्जो से सुनता उसको खुद पर नाज़ा होने पर मजबूर कर गया।